ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ماتحت صلاح الدین ایوبی کیسے ایک خود مختار سلطان صلاح الدین ایوبی بنا۔ اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر باطنیوں کا فدائی حملہ اور رملہ کے مقام پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکست۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد حلب اور دمشق کے درباروں میں سیاسی جوڑ توڑ شروع ہو گئی، جس کا فائدہ اٹھا کر نصرانیوں نے دمشق کے مضافاتی قلعہ بانیاس کا محاصرہ کر لیا، لیکن دمشق کے حاکم نے نصرانیوں کو بھاری معاوضہ اور بہت سے قیدی رہا کر کے واپس بھیج دیا۔ شام کے حالات کے پیش نظر صلاح الدین دمشق روانگی کا سوچ ہی رہا تھا کہ نصرانیوں نے بحیرہ روم کی طرف سے اسکندریہ پر حملہ کر دیا۔ یہ شاہ سسلی کا وہی لشکر تھا جو امارہ اور اس کے ساتھیوں کی سازش کے دوران مصر پر حملے کی دعوت پر روانہ ہوا تھا، جس کا ذکر صلاح الدین ایوبی کی تیسری قسط میں گزر چکا ہے۔ نصرانیوں نے اسکندریہ کا محاصرہ کر کے شہر پر حملہ کر دیا۔ اسکندریہ کے مجاہدین نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اس دوران دیگر قلعوں سے کئی دستے مدد کے لیے بھی پہنچ گئے۔ اب مسلمانوں کی ہمت بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے پے در پے نصرانیوں کی صفوں کو تباہ کر دیا اور ان کے دبابے جلا ڈالے۔ صلاح الدین اس حملے کی خبر سنتے ہی قاہرہ سے نکل پڑا۔ مسلمانوں کو جس وقت صلاح الدین ایوبی کی آمد کی خبر پہنچی، اس وقت جنگ حتمی نتیجہ کے بغیر ختم ہو چکی تھی۔ صلاح الدین کی آمد کی خبر سنتے ہی مسلمانوں نے پرجوش ہو کر دوبارہ حملہ کر دیا۔ فرنگی اس حملے کو برداشت نہ کر سکے اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس کا جانشین الملک الصالح ابھی بچہ تھا، جس وجہ سے شام کی سیاسی حالت بدتر ہو چکی تھی۔ شام کی سیاست کا ایک بڑا کھلاڑی اسد الدین گمشتگین تھا، جو حلب میں الملک الصالح کے ساتھ تھا اور اس نے نصرانیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ صلاح الدین حلب کے امراء کی مکاریاں دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس صورتحال پر قابو پانے اور نور الدین زنگی کے مشن کو جاری رکھنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ صلاح الدین نے سب سے پہلے بلبک کو فتح کیا، پھر قرون حماتہ میں سیف الدین غازی کو شکست دی۔ اس کے بعد حلب کا محاصرہ کر کے الملک الصالح کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اب صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی بن چکا تھا، لیکن اہل حلب اور سیف الدین غازی نے معاہدہ توڑتے ہوئے صلاح الدین کے خلاف فوج کشی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ 21 اپریل 1176 کو دونوں لشکروں کے درمیان مختصر معرکہ ہوا، جس میں سیف الدین غازی کو بدترین شکست ہوئی۔ اب صلاح الدین کے لیے حلب پر قبضہ کرنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے اس نے پہلے بزا اور پھر ممج کو فتح کیا۔ صلاح الدین کا اگلا حملہ اعزاز کے قلعے پر تھا، جہاں زبردست لڑائی ہوئی اور دونوں طرف خاصا جانی نقصان ہوا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ صلاح الدین ایوبی خیمے میں موجود تھے کہ باطنی جماعت کے چند فدائیوں نے یکے بعد دیگرے سلطان پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید اور اچانک تھا کہ سلطان کے ساتھ موجود آدمیوں کے دماغ معاف ہو گئے اور وہ چند لمحے دیکھتے ہی رہے۔ اس نے پہلا وار سلطان کے سر پر کیا، مگر سلطان نے ٹوپی کے نیچے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا، جس سے یہ وار کارگر ثابت نہ ہوا۔ دوسرا وار چہرے پر کیا گیا، جو خوش قسمتی سے سیدھا نہ لگا اور گال کو چھیلتا ہوا نکل گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ خون سے تر ہو چکا تھا۔ وہ سلطان کو گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس کے تیسرے وار پر صلاح الدین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے میں سلطان کے آدمی پہنچ گئے اور تلوار کے وار سے اسے جہنم واصل کر دیا۔ اتنے میں دوسرے فدائی نے حملہ کر دیا، لیکن اب سلطان کے آدمی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد تیسرے اور پھر چوتھے فدائی نے کوشش کی مگر ناکام رہے اور مارے گئے۔ اس ہولناک حملے کے بعد بھی محاصرہ جاری رہا اور بالآخر اہل قلعہ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے قلعہ صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا۔ صلاح الدین جانتا تھا کہ اس حملے کے پیچھے امرائے حلب بھی شامل ہیں،
اس لیے اس نے اعزاز سے فارغ ہوتے ہی حلب کا محاصرہ کر لیا۔ 1 ماہ کے محاصرے کے بعد اہل حلب صلح کی درخواست پر مجبور ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی صلح کے بعد جب واپس جانے لگے تو نور الدین زنگی کی بیٹی کو ان کے پاس بھیجا گیا۔ صلاح الدین اس سے بہت عزت و احترام سے پیش آئے اور بے شمار تحائف بھی دیے، اور پھر پوچھا کچھ اور چاہیے تو اس نے اعزاز کا قلعہ مانگ لیا۔ صلاح الدین چونکہ زبان دے چکے تھے اس لیے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا گیا قلعہ دوبارہ اہل حلب کے حوالے کر دیا۔ اب صلاح الدین کی نظر ایک بڑے خطرے یعنی باطنیوں پر تھی۔ حلب سے نکل کر اس نے مسیاف کا رخ کیا جہاں باطنیوں کا پیشوا شیخ الجبال سنان مقیم تھا۔ باطنیوں کا عالمی مرکز تو بحیرہ کیسپیئن کے ساتھ واقع الموت تھا، مگر شام کے ساحلی علاقوں میں علاقائی مرکز قائم کر کے ایک وسیع علاقے پر باقاعدہ حکومت کرتے تھے۔ سلطانی فوج ان علاقوں میں طوفان کی طرح داخل ہوئی اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے مسیاف کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ جاری تھا کہ سلطان کو خبر ملی کہ نصرانیوں نے بلبک اور آس پاس کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ شیخ الجبال سنان سلطان کے ماموں شہاب الدین ہارمی کے ذریعے صلح کی درخواست کر رہا تھا۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین نے ہارمی کی سفارش پر صلح کر لی اور فوج کو واپس روانہ کر دیا۔ باطنیوں سے صلح کے بعد سلطان حماتہ میں ٹھہرے جہاں ان کا بڑا بھائی شمس الدولہ توران شاہ بھی ان سے ملنے پہنچ گیا۔ 24 اگست 1176 کو سلطان اپنے بھائی کے ساتھ دمشق پہنچ گیا اور دمشق کی جاگیریں بھائی کے حوالے کر کے مصر روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ شیخ الجبال سنان سلطان کے ماموں شہاب الدین ہارمی کے ذریعے صلح کی درخواست کر رہا تھا۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین نے ہارمی کی سفارش پر صلح کر لی اور فوج کو واپس روانہ کر دیا۔ باطنیوں سے صلح کے بعد سلطان حماتہ میں ٹھہرے جہاں ان کا بڑا بھائی شمس الدولہ توران شاہ بھی ان سے ملنے پہنچ گیا۔ 24 اگست 1176 کو سلطان اپنے بھائی کے ساتھ دمشق پہنچ گیا اور دمشق کی جاگیریں بھائی کے حوالے کر کے مصر روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ مصر واپسی سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے عصمت نامی ایک عورت سے نکاح کر لیا جو دمشق کے قلعہ میں رہائش پذیر تھی۔ مصر واپس آ کر سلطان مصر کی تعمیر و ترقی میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران فرنگیوں نے عہد شکنی کرتے ہوئے دمشق میں سلطان کے مقبوضہ علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان کی سرکوبی کے لیے توران شاہ نے ان پر حملہ کیا، لیکن ان کی قوت بڑھ چکی تھی اور توران شاہ کو ایک بری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات کی خبر ملتی ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا لشکر تیار کر کے شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 نومبر 1177 کو سلطانی فوج اسکلان کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ ان حملوں میں نصرانیوں کو کافی نقصان پہنچا اور کئی فرنگی مارے گئے۔ اب سلطان نے مختصر سی فوج کے ساتھ رملہ کا رخ کیا، جہاں چھاپہ مار حملے کے بعد کسی مضبوط قلعے کے محاصرے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن سلطانی فوج تل الصافیہ کا دریا پار کر رہی تھی کہ فرنگیوں کے ایک لشکر نے اچانک حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صف بندی کا موقع بھی نہ مل سکا۔ فرنگیوں نے سلطان کو 3 اطراف سے گھیر لیا، لیکن سلطان کے محافظ دستے نے جان توڑ مدافعت کرتے ہوئے اپنے آقا کی حفاظت کی۔ مزاحمت کے دوران سلطان کے دونوں بھتیجے محمد اور تقی الدین عمر اپنے کئی ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ سلطان کے لیے اب پسپائی ناگزیر تھی، لیکن وہ غیر منظم پسپائی اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے ان کے ساتھیوں کے بکھرنے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے سلطان میدان سے نکل کر دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے بکھرے ہوئے ساتھیوں نے انہیں نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی میدان سے ہٹ کر ان کی جانب آ گئے۔ سلطان کے ساتھی کبھی آگے بڑھ کر حملہ کر دیتے تو کبھی پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ سلسلہ غروب آفتاب تک جاری رہا۔ جب خطرہ کم ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا تو سلطانی فوج وہاں سے نکل پڑی۔ دشمن ان کا تعاقب تو نہ کر سکا، لیکن ان کے کئی ساتھی شہید اور گرفتار ہو گئے
اور بہت سے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر مختلف علاقوں کی طرف نکل گئے اور کئی ایک بھٹک کر دشمن کے چنگل میں پھنس گئے۔ پسپائی کے سفر میں سارا علاقہ صحرائی تھا، چونکہ راستہ میں کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، اس لیے مصر کی طرف لوٹے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ ان کا تمام سامان اور خوراک کے ذخائر میدان جنگ میں رہ گئے تھے۔ 2 ہفتوں کے دشوار گزار صحرائی سفر کے دوران بھوک پیاس سے ان کی حالت بری ہو چکی تھی اور ان کے کئی جانور بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ سلطان کی شکست اور پسپائی کی خبر قاہرہ میں پھیل چکی تھی اور لوگ نہایت تشویش کی حالت میں سلطان کی خیر خیریت کے منتظر تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ صلاح الدین ایوبی کی نئی مہمات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔